والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الحق حقا وارزقنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس کے رسول، اس کے حبیب، ہمارے امام، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، اور اس پر جس نے قیامت تک آپ کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہیاب ہوا. اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سبھی کا، ہمارے اہل و عیال کا، بلکہ تمام مسلمانوں کا انہی میں شمار ہو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہیاب ہوئے. آمین یا رب العالمین. واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں، یہ ایک رمزی واقعہ ہے، قصہ ہے. اس کی گہرائی میں نہیں جائیے کہاں تک بالکل صحیح ہے، لیکن ایک حقیقت ہے اور یہ قصہ، یہ اشارہ ہے اس قصے کی طرف جو ہم اور آپ سے واقع ہوتا رہتا ہے اور ہم اس طرح اپنی مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں، بلکہ ہم خود واقع ہوتے رہتے ہیں. قصہ اس طرح کی دو ساتھی ایک مالداروں کے ایریے سے گزر رہے تھے جہاں بڑے بڑے بنگلے، خوبصورت بنگلے تھے اور لا شک ہر بنگلے کی ڈیزائن دوسرے بنگلے کی ڈیزائن سے زیادہ حسین، بہتر. اور وہاں ایسے ہی چپراسی کھڑے ہوئے ہیں، ایسے ہی نوکر نظر آ رہے ہیں، قیمتی سے قیمتی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں. تو ایک ساتھی اپنے ساتھی سے کہنے لگا، ارے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے جب اپنی ان نعمتوں کو اپنے بندوں میں تقسیم کیا تھا تو وہاں اس وقت ہم لوگ کہاں تھے؟ تو اس کے بھائی نے جواب نہیں دیا، اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک ہاسپٹل میں لے کر گیا، ایمرجنسی سے داخل ہوا اور کئی کمروں میں گھستے گیا. کسی کو دیکھ رہا ہے جو بھائیوں گاڑی کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، خون کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چل رہا، اس کا چہرہ واضح ہی نہیں ہو رہا. ایک دوسرا اپنی عقل کھو بیٹھا ہے، جس سے اپنے بارے میں نہیں معلوم، اپنے گھر والوں کی بات ہی دور کی بات ہے. تیسرا بھائیو اس کا پیر نہیں ہے، چوتھے کا ہاتھ نہیں، اس کی آنکھ نہیں، اس کی یہ نہیں. تو کہا اب یہ تم بتاؤ مجھ سے، جب اللہ تعالیٰ نے ان آزمائشوں کو، ان مصیبتوں کو، ان بیماریوں کو جب اپنے بندوں میں تقسیم کیا تو ہم اور آپ کہاں تھے؟ آج بھائیو حقیقت یہ ہے کہ پہلے دوست کی بات ہی کے بارے میں ہم اور آپ سوچتے ہیں اور دھیان ہمارا اور ہماری سوچ وہاں جاتی، دوسرے طرف نہیں جاتی. آج یہی انشاءاللہ میں ذکر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وضاحت کر رہا ہوں. حقیقت یہ ہے بھائیو کہ ہم میں سے ہر کوئی مزید زیادہ سے زیادہ خواہش ہے کہ آگے بڑھے، پیسے میں، مال میں، اور ایسے ہی دنیاوی امور میں، شہرت میں، اور ایسے عہدے میں، منصب میں، اور پھر ایسے ہی ہمیشہ اپنے سے جو دنیاوی امور میں اونچے ہیں، بہتر ہیں، ان کو دیکھتا ہے اور اپنے سے جو کم ہیں ان کے بارے میں سوچتا تک نہیں ہے، اور اسی لیے نتیجہ پریشان رہتا ہے. اور حقیقت مثال ہماری اور آپ کی ہے جو اس طرح ہے، ان کی مثال اس طرح ہے جو سمندر کے پانی سے پی رہے ہیں، جتنے ہی پی رہے ہیں پیاس ان کی بڑھتی ہوئی چلی جا رہی ہے، پیاس نہیں بجھ رہی ہے. بھائیوں اور محترم ساتھیوں، کیا خوب کہا ایک حکیم نے کہ میں نے دیکھا لوگوں کے بارے میں، سوچا کہ یہ لوگ کی حقیقت بیان کر رہا ہے یہ حکیم، یا بیان کر رہے ہیں حکیم، کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کے بارے میں نے سوچا کہ شروع زندگی، جوانی، صحت کو پیسے کی خاطر برباد کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں. پھر جب پیسہ کما لیتے ہیں تو ان پیسوں کے ذریعے اپنی اس صحت کو لوٹانا چاہتے ہیں.
اور ایسے ہی لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ دوسروں کے پاس جو کچھ ہے اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اس کے بارے میں انہیں احساس ہی نہیں ہے، بلکہ حقیر نظر سے دیکھ رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو اللہ نے انہیں عطا کیا اس سے فائدہ نہیں انہوں نے اٹھایا، اور جو دوسروں کے پاس ہے وہ انہیں حاصل نہیں ہوا۔ ایسے ہی لوگ مستقبل کے بارے میں کافی پریشان رہتے ہیں، مستقبل کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، ان کا کیا ہوگا، اور پھر مستقبل میں ہم پھر کیسے رہیں گے، یہاں سے اگر ہم واپس ہو گئے، ایگزٹ لگ گیا، خروج نہائی، تو ہم کہاں رہیں گے، کہاں بسیں گے، ہمارے بچے کہاں جائیں گے۔ اس قدر مستقبل کے بارے میں فکر مند ہو جاتے ہیں کہ بھائیوں نہ مستقبل میں جیتے ہیں، نہ ایسے ہی جو وقت حاضر ہے اس میں جی رہے ہیں، نہ یہی کہیں نہ وہی کہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا۔ وہ کون سا عظیم مقصد ہے بھائیوں؟ اللہ کی عبادت، اور دنیا اللہ تعالیٰ نے دی تاکہ یہ دنیا میں اس مقصد کو پورا کر سکے۔ دنیا ایک وسیلہ ہے، ایک سبب ہے، تو جو وسیلہ اور سبب ہے اسی کے پیچھے الجھ گئے اور اسی کے چکر میں لگ گئے اور اصل مقصد کو بھول گئے۔ آج بھائیوں ہم میں سے علی سبیل المثال ایک شخص شادی کرتا ہے، خوبصورت بیوی، اور ایسے ہی دیندار، تب بھی ہمیشہ اس چکر میں رہتا ہے یار دوسروں کے پاس ہے، اس کے ساتھیوں کی بیویاں اس کی بیوی سے زیادہ خوبصورت ہوگی، اور زیادہ اس کے پاس ہنر ہوگا، زیادہ تعلیم یافتہ ہوگی، اس چکر میں رہتا ہے۔ ایسے ہی گھر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے گھر دیا، چھوٹا ہی کیوں نہیں، الحمدللہ کتنے اس دنیا میں ہیں فٹ پاتھوں پر یا بھائیوں اپنی زندگی گزارتے ہیں، اسی پر پیدائش، جوانی، اور ایسے ہی پھر شادی کرتے ہیں، اور اسی پر انہی فٹ پاتھوں پر ان کا انتقال بھی ہوتا ہے، ادھر نہیں ذہن جاتا ہے۔ تو یہ اپنے گھر کے بارے میں اس سے مثلا لطف حاصل کرے، اور جو اصل مقصد ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ وہ اصل مقصد میں کامیاب ہو جائے، اس سے مزہ لینے کے بجائے اپنے ساتھیوں کے بارے میں یا اوروں کے بارے میں، ارے کتنا خوبصورت گھر ہے، ارے ہمارے گھر سے ان کا گھر تو کافی بڑا ہے، کافی خوبصورت ہے، اور ایسے ہی مہنگے ایریے میں ہے، ان چکروں میں رہتا ہے۔ ایسے ہی پھر گاڑی لینے آپ سواری کا لے لیں، اور ایسے ہی کپڑے کا لے لیں، علی سبیل مثالیں ختم ہونے والی نہیں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں ایک شادی شدہ آدمی کہتا ہے شادی سے پہلے ہی والی زندگی بہتر تھی، اور ایک جس نے شادی نہیں کی، توفیق نہیں ہوئی، جب دیکھتا ہے آپ کو اپنے بیوی کے ساتھ کار پر بیٹھ رہے ہیں تو حسرتوں سے بھرا ہوئے سانس میں بولتا ہے کاش میری بھی شادی ہو جاتی، کب ہماری شادی ہوگی، کب وہ چاند کا ٹکڑا ہمارے گھر میں کمرے میں آئے گا۔ ایسے ہی بھائیوں ایک مالدار کہہ رہا یار یہ مالدار مال تو ہے لیکن مزہ کب میں حاصل کروں گا، کب مجھے سکون ملے گا اس مال کی وجہ سے، مکمل سعادت کیسے حاصل کر سکوں۔ اور ایک جو فقیر ہے کہتا ہے کب میں مالدار ہو جاؤں تاکہ میں بھی لوگوں کی طرح جی سکوں، زندگی گزار سکوں۔ ایک بوڑھا کہتا ہے الا لیت الشباب یعود یوما، کاش وہ جوانی واپس آ جاتی، فاخبرہ بما فعل المشیب، پھر اس سے بتاتا کہ جوانی کا مرحلہ، وہ جوانی کیا چیز ہے۔ اور ایک جوان کہتا ہے یار بچپنا ہی صحیح تھا، کوئی ٹینشن فکر نہیں، کھاؤ پیو سو آرام کھیلو کودو۔ اور ایک بچہ کہتا کب بڑا ہوں گا میں۔ یہی حال ہے بھائیوں۔ بہرحال ہم سبھی کے لیے یہ قناعت کی بہت ہی سخت ضرورت ہے۔ قناعت بے بہا دولت ہے، ایک خزانہ ہے جو کبھی بھی بھائیوں ختم ہونے والا نہیں ہے۔ قناعت سے مراد اللہ نے جو کچھ آپ کو عطا کیا اس پر راضی ہو جائیں، تقسیم شدہ چیزوں پر راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں، قبول کر لیں، تسلیم کر لیں۔ اور اس کی جو ضد ہے، برعکس ہے، وہ ہے لالچ، سوال کرنا، اور ایسے ہی عاجزی کو ظاہر کرنا، اور آدمی اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا کر دے دنیا کی خاطر۔ تو بھائیو اور محترم ساتھیو، یہ قناعت آپ سبھی حضرات کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں بیان کروں گا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عملی زندگی تھی، جو آپ نے قناعت اختیار کی، بلکہ جو آپ نے صحابہ کرام کی تربیت دی، اور ایسے ازواج مطہرہ اور ایسے اپنے بچوں کی، اس کا بھی یہ بھی واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور پھر ایسے ہی قناعت میں فوائد کیا ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، اور پھر کیا ہم اور آپ بھی یہ قناعت، یہ اچھی صفت کو اپنا سکتے ہیں، اور کیا ہم بھی صاحب قناعت ہو سکتے ہیں،
یا یہ پرانے لوگوں کی باتیں ہیں، صرف سنائی جاتی ہے اور 1 گھنٹے کے لیے سن لیا جاتا ہے، مزہ لینے کے بعد اٹھنے کے بعد سب کچھ بھول جائیں؟ یہ تمام نکات پر انشاءاللہ آپ سبھی حضرات کے سامنے میں اپنا موضوع بیان کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیثوں میں سے یہ حدیث جس کی روایت امام بخاری امام مسلم نے کی ہے، اور یہ لفظ امام مسلم کی ہے، انظروا الى من هو اسفل منکم ولا تنظروا الى من هو فوقکم فانه اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، کہ ہمیشہ اپنے سے جو کم تر لوگ ہیں، جو کم پیسے والے ہیں، دنیاوی امور میں تم سے پیچھے ہیں، ان کو دیکھو، اور جو تم سے بہتر ہیں، اونچے ہیں، مالدار ہیں، زیادہ دنیا والے ہیں، ان کو مت دیکھو، تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کمتر نہیں سمجھو، حقیر مت سمجھ بیٹھو، بھول نہ جاؤ۔ ایسے ہی دوسری روایت، یہ بھی امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الغنى عن کثرت العرض انما الغنى غنى النفس، مالداری اس کو نہیں کہتے ہیں کہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ مال، ریال، روپیے، بنگلے، گھر، فلیٹ، زمینیں ہیں، بلکہ مالداری کس کو کہتے ہیں؟ بے نیازی، دل کی بے نیازی ہے۔ بہت ہیں ان کے پاس، اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے، لیکن تب بھی بھائیو دل سے فقیر ہیں، مسکین ہیں، ترس کھاتے ہیں لوگ ان کے اوپر، بلکہ انہیں اپنے اوپر ترس کھانا چاہیے۔ اور کچھ ایسے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مالداری، ان کی دل کی بے نیازی، جو ایک دم ان سے بہتر نظر آ رہے ہیں اور ان سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے بھائیو اور محترم ساتھیو، ابن ماجہ کی یہ روایت جو سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے کہا، دلنی علی عمل ان عملتہ او ان عملتہ احبنی اللہ و احبنی الناس، کہ اللہ کے نبی آپ مجھے کوئی ایسا عمل، کوئی ایک ایسا وظیفہ بتائیں جو اگر میں عمل کر بیٹھوں تو لوگ بھی ہم سے محبت کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما ایدی الناس یحبک الناس، کہ دنیا میں زہد اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، لوگوں کے پاس جو ہے اس سے تم زہد اختیار کرو اور اس کے طلب میں نہ رہو، ان سے سوال مت کرو، بے رغبتی ظاہر کرو، لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ بھائی اور محترم ساتھیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر دوڑاتے ہیں، سبحان اللہ، آپ نے جو امت کو سکھایا آپ نے خود کیا بھی۔ صحیح امام بخاری امام مسلم کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ جو قریب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی رہتی تھی، گھر کی بات بتا رہی ہیں، صحابہ کی بات نہیں، جو صحابہ ہو سکتا ہے ایک نظر دیکھ کر بتا دیا، نہیں، یہ حقیقت جو برابر آپ کی زندگی کے متعلق بیان کر رہی ہیں۔ کہتی ہیں کہ عروہ ابن الزبیر سے، اپنے بھتیجے سے، عروہ ابن الزبیر ابن العوام اپنی بہن کے بیٹے سے کہتی ہیں، یبن اختی انہو کانا کنا ننظر الى الہلال ننظر الى الاہلہ 3 مرات فی شہرین وما اوقد فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں، گھر کی بات بھائیو، ایک مرتبہ کی بات نہیں کہ سفر میں ایک مرتبہ کھانا نہیں ملا، نہیں، کہتی ہیں کہ اے ہمارے بھتیجے، ہم چاند کو دیکھتے رہتے تھے، 3 چاندیں دیکھ لیتے تھے مسلسل 2 مہینوں میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں، یہ اپنے گھر کی بات بس نہیں، عائشہ کے گھر میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں، یعنی تمام ازواج مطہرہ کے گھروں میں چولہا نہیں جلایا جاتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا۔ کیوں نہیں چولہا جلایا جاتا تھا؟ اس لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ عروہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ کہنے لگے کہ اے ہماری خالہ، تو آپ لوگ کا گزر بسر کس پر ہوتا تھا؟ تو کہتی الاسودان، پانی اور کھجور، یہ دونوں پر گزارا ہوتا تھا۔ پھر کہتے لیکن کبھی کبھی کچھ انصار وہ کچھ کھانا اور ہدیے لے آتے تھے۔ تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عملی زندگی۔ ایسے ہی بھائیو ایک دوسری روایت ہے، کہتی ہیں ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من طعام بر 3 ایام یا 3 لیال تباعا حتی قبض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ
3 دن مسلسل کبھی بھی گندم کے کھانے سے یعنی ان کا پیٹ یا کبھی بھی میسر نہیں ہوا، کھانا نہیں میسر ہوا، مسلسل 3 دن۔ مسلم کی ایک روایت ہے کہ توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما اکل فی یوم واحد مرتین الخبز والزیت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور ایک دن میں 2 مرتبہ آپ نے روٹی اور تیل بھائیو، گوشت، مرغی، بریانی، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایک دن میں 2 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر نہیں ہوا روٹی اور تیل، ایک مرتبہ، دوسرا پھر وہ میسر ہی نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، بلکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائیو یہ دنیا میں زہد اختیار کیا۔ اب اگر آپ چاہتے تو آپ بادشاہوں کی زندگی گزار لیتے، جس طرح کہ بھی واضح ہوگا کچھ حدیثوں سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہد اختیار کی، آپ نے زہد اختیار کیا، قناعت آپ نے اختیار کی۔ کیوں؟ اس لیے آپ نے دنیا کی حقیقت سمجھ لی اور آخرت کی بھی حقیقت آپ سمجھ رہے تھے۔ بھائی اور محترم ساتھیوں، تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، یہ بھی امام بخاری امام مسلم کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اللہم ارزق آل محمد قوتا، کہ اے اللہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو قوت کی روزی عطا کر، یعنی خوراک، وہ خوراک جس سے گزارا ہو جائے، جس سے گزارا ہو جائے، جس سے آدمی کی زندگی باقی رہے، گزارا ہو جائے، اتنا بھی نہیں کہ کھانے پینے سے محروم ہو جائے جس سے بیمار پڑ جائے اور پھر اس کی موت واقع ہو جائے۔ تو قوت کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ اور بھائی اور محترم ساتھیو، یہی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المؤمنین کو بھی آپ نے دی۔ جب ان امہات المؤمنین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا نفقہ جو خرچ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر، جب انہوں نے سوال کیا کہ ہمیں اور چاہیے اس میں، یعنی مثلا گزارا نہیں ہو رہا، مکمل گزارا نہیں ہو رہا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ نازل کیا، فرمایا رب العزت نے، یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، کہ اللہ کے نبی آپ اپنے ازواج مطہرات سے کہہ دیں کہ اگر انہیں دنیا کی متاع، زینت اور ایسے ہی نعمتیں چاہیے تو آپ کہہ دیں تم لوگوں کو میں طلاق دے دیتا ہوں، اس کے بعد پھر دنیاوی متاع حاصل کرتی رہو، یا تو پھر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرہ چاہیے تو ہمارے ساتھ رہو اور صبر کرو۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول اور دار الآخرہ چاہیے، قناعت پر انہوں نے زندگی گزاری۔ ایسے بھی عائشہ رضی اللہ عنہ کے ایک واقعہ آئے گا بھائیو، دیکھیے سبحان اللہ، آنے کے بعد ہی مال و دولت کس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تربیت دی امہات المؤمنین کو۔ بلکہ بھائیو، سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی، سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا، جن کے شوہر علی رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے ایک مرتبہ سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے غلام آئے ہیں میدان جہاد یا مال غنیمت حاصل کرنے کے بعد، تو انہوں نے سوچا کہ اپنے والد ابا جان سے ایک خادم طلب کر لوں، اس لیے اتنا کام اکیلے کرتے ہیں گھر کا۔ تو آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی یا ہمارے والد، ہمیں ایک غلام آپ دے دیں، ایک غلام۔ اس لیے بھائی گھر میں چکی کیا کہتے ہیں اس کو، جس سے پہلے پیستے تھے، اور ایسے ہی آگ جلا کر چولہا جلانا، کھانا بنانا، جھاڑو دینا، آپ تصور کریں، شاید اتنی سمجھ میں نہیں آج عورتیں جو پریشان رہتی ہیں، جبکہ بھائیو پوری سہولتیں ہیں، سب پوری مشینیں ہیں، جھاڑو دینے کی مشینیں ہیں، کھانے پکانے کے آرام سے کھانا پک جا رہا، واشنگ مشین ہے، کپڑے دھلنے کے، تب بھی پریشان رہتی ہیں، تب بھی ان کو ایک خادمہ نہیں 2 خادمہ اور ڈرائیور چاہیے۔ حقیقت ہے یہ بھائی جن کے پاس پیسے ہیں،
مجبوری میں آپ کی بیوی نہ مانگے الگ بات ہے، لیکن اگر پتہ چلے کہ آپ کے پاس ہے تو ضرور وہ مانگے گی۔ یہاں دیکھیں اس طرح سیدۃ نساء اہل الجنہ، اس وقت کی بات ہے، کتنی دشواریوں سے اس طرح اپنے گھر کا وہ گزارا کر رہی ہوں گی۔ تو انہوں نے آ کے مانگا کہ ایک غلام چاہیے اے ہمارے والد محترم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایک نہیں دو لے لو، ایک کی جگہ دو، اتنے آئے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ہماری بیٹی، کیا میں ایک خادم سے بہتر چیز نہ تمہیں عطا کروں اور دوں؟ کون سی چیز؟ سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو، 33 مرتبہ الحمدللہ، ایسے ہی اللہ اکبر۔ خاموش ہو کر وہاں سے چلی آئیں بھائیوں، اور اس پر انہوں نے عمل کیا۔ آج کسی عورت کو یہ نصیحت دو تو کیا نتیجہ کیا ہوگا بھائیوں؟ یہ اپنے لیے رکھو۔ بہرحال، اور پھر آتا ہے ایک روایت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا اعطیکی وادع اہل الصفہ تطوی بطونہم من الجوع، کہ میں تمہیں نہیں دے سکوں گا، ایک خادم نہیں دے سکتا ہوں، اس لیے کہ اہل صفہ یہ بھوکے، بیچارے بھوکے اس طرح راتیں گزار دے رہے ہیں، اور تمہیں ان پر میں مقدم نہیں کر سکتا۔ تو اللہ اکبر، یہ نصیحت دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کیا۔ ایک حدیث ہے بھائیو، یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے اس میں ایک راوی ہیں علی ابن یزید الالہانی، ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ضعیف ہے، لیکن معنی بھائیو اس حدیث کا حقیقت ہے اور ایک خوبصورت اور صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرض علی ربی ان یجعل لی بطحاء مکہ ذهبا فقلت لا یا رب اجوع یوما واشبع یوما فاما اليوم الذي أشبع فيه فأذكرك وأما اليوم الذي أشبع فيه فأشكرك وأما اليوم الذي أجوع فيه فأذكرك وأعبدك، کہ اللہ رب العزت نے پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، کہ اللہ کے نبی اگر آپ چاہیں تو بطحائے مکہ اس کو میں سونے میں بدل دوں اور یہ سونا آپ لے لیں۔ تو میں نے کہا کہ نہیں یا رب، مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے یہ چاہیے کہ ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھانا میسر ہو جائے، کھانا کھا لوں، پیٹ بھر جائے۔ جس دن میں بھوکا رہوں تیرا ذکر کروں، تیری عبادت کروں، جس دن میسر ہو کھانا تو اس دن تیرا شکر بیان کروں، تیری حمد بیان کروں۔ بھائی اور محترم ساتھیو، تو یہ اس طرح یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں۔ اب ہم چلتے ہیں صحابہ کرام۔ صحابہ کرام کی زندگی کس طرح تھی، جن کی وجہ سے آج ہم اور آپ مسلمان ہیں، جن کی وجہ سے آج ہم اور آپ استقامت پر ہیں اور اللہ اور اس کے رسول سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ کے نبی کے بعد سب سے زیادہ محبت ہم صحابہ کرام سے کرتے ہیں، اور جو صحابہ کرام کی تنقیص کرے تو اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر برسے، ایسے ہی تمام فرشتوں کو، تمام مؤمن و تمام لوگوں کی لعنتیں برسے۔ اس لیے اس کا مقصد اسلام کو مٹانا ہے، اس کا مقصد اسلام کو مٹانا ہوتا ہے۔ تو بہرحال بھائی اور محترم ساتھیو، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح امام بخاری کی روایت ہے، رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم من أحد عليه رداء إما إزار وإما كساء ربطوا في أعناقهم يجمع أحدهم ثيابه، اور یہ کہا فمنها ما يبلغ إلى نصف الساق ومنها ما يبلغ إلى الكعبين يجمع أحدهم ثيابه یا كساءه حتى لا ترى عورته۔ کہتے ہیں میں نے 70 صحابہ اہل صفہ میں سے جو باہر سے آتے تھے، بھائیو کس لیے آتے تھے؟ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوتی تھی، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنے گھر کو چھوڑ دیتے تھے، اپنی زمینوں کو چھوڑ دیتے تھے، اور آ کے یہاں بھائیو اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا تھا ان کے پاس، یہ شدت اور یہ اس طرح فقر و فاقہ برداشت کرتے تھے دین کی خاطر۔ تو کہتے ہیں میں نے 70 صحابہ کو دیکھا اہل صفہ میں سے۔ ابن حجر رحمہ اللہ تعلیق چڑھاتے ہیں کہ اس سے واضح ہو رہا کہ 70 سے زائد تھے، لیکن یہ 70 کے بارے میں یہ بیان کر رہے ہیں۔ 70 صحابہ اہل صفہ میں سے کسی کے پاس بھائیو اوپر پہننے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، کسی کے پاس 70 میں سے، یا تو نیچے تہبند کی شکل نیچے پہنتا، یا ایک کپڑا ہوتا سیدھے، کمبل کہہ لیجئے یا چادر کہہ لیجئے، اوپر سے گلے میں باندھ کر پورے جسم پر اس طرح چھپانے کے لیے لٹکا دیتے تھے۔ عادی کپڑا اس طرح نہیں بھائی جسے ہم اور آپ پہنے ہیں۔ تو کسی کا بھائیو بیچ قدم تک پہنچتا تھا، کسی کا ٹخنوں تک پہنچ جاتا تھا، لیکن بیٹھنے کے وہ بہت احتیاط سے ایسے کپڑے کو پکڑ کے بیٹھتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ
یعنی شرمگاہ دکھ جائے یا کسی کی نظر پڑ جائے. یہ 70 صحابہ, کسی کے پاس 2 کپڑے نہیں کہ نیچے بھی پہنے اوپر نہیں, اکثر نیچے بس پہنے اوپر خالی, سینہ کھلا ہوا ہے, پہننے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور ایسے ہی اگر دوسرا ایک کپڑا بھائی سمجھیے ایک کمبل ایک چادر اوڑھ لیا اوپر سے لے کر نیچے تک پہنا ہوا ہے. آج ہم جب عمرہ حج کے لیے جاتے ہیں بھائیو, یہی جبکہ اتنا بڑا چوڑا ہوتا, پٹا بھی باندھتے, اوپر سے کس بھی لیتے, تب بھی ایک آدمی ڈرا رہتا ہے اور سکون میں نہیں رہتا, اسی لیے جلدی عمرہ سے فارغ ہو کر کہتا ہے یار جلدی نہا کر بدلوں, ہے کہ نہیں. ادھر آپ دیکھیے حقیقت کیفیت کیا ہے. دوسری اس طرح بھی یہ بھی نہیں میسر دو ہو رہا ہے, یہ خوف لگا رہتا کہیں بیٹھنے کو تو احتیاط کرنا پڑ رہا ہے. ہمیشہ اس طرح یعنی اس طرح مدت تک اس طرح اسی حالت میں وہ رہ رہے ہیں بھائیو. یہ 70 صحابہ اہل صفہ. عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھائیو یہ واقعہ سنیں. معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں امہات المؤمنین کی عزت و تکریم کرتے تھے, تو انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ اس لیے جانتے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنے بیویوں میں ان سے محبت کرتے تھے, تو 1 لاکھ درہم دیا. 1 لاکھ درہم. 1 لاکھ درہم جب مدینہ پہنچا شام ہونے سے پہلے بھائیو, انہوں نے 1 لاکھ تقسیم کر دیا. 1 لاکھ پورا تقسیم کر دیا. یہاں تک کہ ان کی خادمہ نے کہا اے ام المؤمنین, اگر 1 درہم بچا کر رکھ لیتی, اس سے آج ہم لوگ گوشت خرید لیتے. تو کہا انہوں نے اگر پہلے یاد دلا دیتی تو ممکن تھا. یعنی اس طرح بھائیو 1 لاکھ میں سے ایک بھی اپنے لیے اپنے پاس نہیں رکھا. یہاں بھائیو حقیقت یہ ہے, ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے, کبھی کبھی ہمارے پاس کچھ پیسے کچھ ہدیے یا کچھ صدقات آتے ہیں کہ ان کو محتاجین میں تقسیم کر دو. آدمی ہیلا بہانہ کچھ اپنے لیے بھی رکھنا چاہتا, بچانا چاہتا, پہلے رکھ لیتا پھر تقسیم کرتا ہے. اور ادھر ام المؤمنین رضی اللہ عنہ جو انہی کو دیا گیا وہ پورا تقسیم کر دے رہی ہیں بھائی. سلمان الفارسی, ان کا قصہ اسلام میں داخل ہونے کا بہت ہی بھائی دلچسپ اور طویل واقعہ. کس طرح فارس سے اپنے والدین سے, اور جو مجوسی تھے مجوسیت چھوڑ کے نصرانیت میں داخل ہوئے, پھر نصرانی پادریوں کے پاس گئے دین سیکھنے کے لیے. آخری میں ایک نے کہا کہ اب دین حق پر کوئی شخص اس روئے زمین پر نہیں ہے, لیکن ایک شخص کا زمانہ قریب ہو چکا ہے, وہ عنقریب مبعوث ہونے والا ہے, تو اس نبی کے شہر اگر ہجرت کر سکو تو وہاں چلے جاؤ جس کی یہ صفتیں ہیں یہ صفتیں. المہم وہ آئے اور قصہ طویل ہے. ایک غلام ایک یہودی کے پاس بن کر, بہرحال انہوں نے پھر اسلام قبول کیا. غزوہ خندق اس کے بعد شریک رہے, اور ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح رفاقت اختیار کرتے رہے. تو بہرحال مرنے کے وقت بھائیوں کچھ پریشان نظر آنے لگے, گھبراہٹ ان کے چہرے پر طاری ہو گئی. لوگ تسلی دینے لگے کہ اے سلمان الخیر, اے سلمان الفارسی, آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں, اور آپ غزوات میں شریک رہے, فتوحات اسلامیہ میں شریک رہے, اور آپ نے سبقت حاصل کی اسلام لانے میں, یعنی کیوں گھبرا رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا گھبراہٹ اس بات کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, ابن حبان کی روایت ہے, لِيَكْفِ الْوَاحِدَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ كَزَادِ الرَّاكِبِ, کہ تم میں سے آج ہر آدمی کے لیے اتنا کافی ہے جو ایک مسافر ایک توشہ اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے, یا جتنا ایک مسافر سمجھیے ہلکا پھلکا سامان لے جاتا ہے. تو اس کے لیے میں پریشان ہوں کہ کہیں میرے پاس زیادہ جائیداد مال دولت چھوڑ کے تو نہیں جا رہا ہوں. سبحان اللہ, بعد میں دیکھا گیا تو کتنا تھا ان کے پاس, 15 درہم یا 15 دینار. ہم لوگ میں سے جیب میں سے کتنے ہوں گے ہمارے پاس, جو بینک میں ہے جو جائیداد خریدے ہوں الگ. 15 درہم 15 دینار کے لیے صحابی رسول, انہوں نے نہیں کہا کہ میں تو اللہ کے رسول کا ساتھی ہوں اور میں نے دین کی خاطر اتنی قربانی کی, مطمئن رہا نہیں, ڈرے ہوئے گھبرائے ہوئے. اور پھر آخری میں دیکھا جا رہا تو 15 درہم بھائیو, 15 دینار. تابعین کا بھی ایک واقعہ سن لیں. سلمہ بن دینار ابو حازم, ان کے پاس بنو امیہ کے خلفاء یا اکابرین نے خط لکھا, لیٹر لکھا, اور تاکید انہوں نے کیا کہ ابو حازم آپ کی جتنی ضرورتیں ہمارے پاس پیش کریں, آپ جو بھی ضرورت, تاکید کیا کہ نہیں ضروری آپ پیش کریں. تصور کیجئے بھائیو, یہ ہم سے اور آپ سے طلب کیا گیا, کوئی مالدار کوئی امیر, اور اس نے کہا کہ
میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ بیان کر دیں. کیا رہا ہے بھائی؟ رات بھر نیند آئے گی؟ لمبی لسٹ تیار کریں گے، ہے کہ نہیں؟ لمبی لسٹ، گھر کی ضرورت، گاڑی کی ضرورت، دوسری بیوی کی ضرورت، اس کی ضرورت، اس کی ضرورت، بیٹے کی تعلیم کی ضرورت، بس پورا. ہاں ہے کہ نہیں؟ انہوں نے جواب دیا قد رفعت حوائجی الى ربی فما اعطانی منها قبلت وما لم يعطنی قنعت، کہ میں نے اپنی ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کیا، اپنے رب کے پاس میں نے بھیج دیا، پیش کر دیا. جو اللہ تعالیٰ اس میں سے قبول کر لے، دے دے تو میں قبول کر لوں گا، اور جو اللہ تعالیٰ روک لے گا تو میں قناعت اختیار کروں گا، لالچ نہیں کروں گا، قناعت اختیار کروں گا. محمد بن واسع رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ سوکھی روٹی بھائیو، سوکھی روٹی پانی کے ساتھ اس کو کھاتے تھے اور کہتے تھے من قنع بهذا لم يحتج الى احد، جو اس پر قناعت اختیار کر لے وہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا، کبھی بھی اس کو عاجز نہیں ہونا پڑے گا، کسی کے سامنے نہیں جھکے گا، سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اور کہہ رہے اتنا کافی ہے. بھائی اور محترم ساتھیو، تو اس طرح یہ اتنی چند مثالیں تھیں. اس کے بعد اب میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ قناعت اختیار کرنے کے فائدے کیا ہیں. ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ بھائی کہیں یار یہ تو پورا آپ نے تو برباد کر دیا، اس طرح اس کا پورا دنیا اور یہ مال یہ سب، اس کے فائدے کیا ہیں؟ اور لا شک اس کا قناعت کی بات ہو رہی تو اس کا معنی نہیں آپ بمعنی ایک دم دنیا سے ہٹ جائیں، لیکن یہ ہے کہ لالچ اس کو ختم کریں بھائیوں، لالچ ختم کریں. اور اس میں 3 درجات اہل علم بیان کرتے ہیں. ایک کہتے ہیں بلغہ، اور ایک قناعت یا الکفایہ، اور ایک کہ جتنا اللہ تعالیٰ دے اس پر آپ راضی ہو جائیں. تو بلغہ یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہے اس سے کم آپ استعمال کریں، اور پھر کفایہ ہے جتنی ضرورت ہے اتنا آپ لیں، اور ایک ہے تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا دے رہا زیادہ بھی دے تو اس پر آپ راضی ہو جائیں، لیکن جو اور اس کے علاوہ اور چکر میں جائیں، حرام ذریعے سے جائیں اور مزید حرص رہے، مزید اس کے لیے صحت برباد کریں، وقت برباد کریں، عبادتوں کو بھول جائیں، یہ غلط ہے. تو کم سے کم یہ تیسرا جو درجہ ہے بھائی، بلغہ کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ آپ یہ رتبہ اختیار کریں، نہ کفایہ، نہ جو کفایہ، یہ جتنا اللہ تعالیٰ دے اس پر تو قناعت ہونی چاہیے. اس کے بعد بھی مزید لالچ، اوروں کو دیکھنا، اوروں کے چکروں میں جانا، اس کے پاس اس سے بہتر ہے، اس کے پاس اور ہے، نماز بھول جائیں، عبادتوں کو بھول جائیں، دینی مجلسوں کو بھول جائیں، اور حرام بھی طریقہ حیلے بہانے سے کمانے لگے. اس سے تو کم سے کم یہ تو ہونی چاہیے بھائیو. کیا رہا ہے بھائیو؟ یہ اس پہ بھی نہیں اطمینان ہے، پیٹ نہیں بھرے گا. اچھا، تو اس لیے اب یہ فوائد ذکر کرنا، اور فائدے کیا ہیں قناعت کے. تو بھائیو پہلا فائدہ یہ ہے، جو قناعت اختیار کرتا ہے تو اس کے دل میں ایمان، یقین، اللہ پر بھروسہ بڑھ جائے گا، اطمینان رہے گا. اللہ اکبر. اللہ پر اس کا ایمان رہے گا کہ وہی روزی دینے والا ہے، اللہ پر یقین بڑھے گا. ایسے ہی بھائیو بھروسہ اللہ تعالیٰ کے لیے بڑھے گا. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو قناعت اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے زندگی ہی میں، دنیا ہی میں سعادت اور ایسے ہی خوشیاں عطا کرے گا. اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید میں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، جو بھی نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا، حیات طیبہ عطا کرے گا. علی بن ابی طالب، ابن عباس، الحسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں الحیات الطیبہ سے مراد قناعت، اللہ تعالیٰ قناعت عطا کرے گا. بھائی اور محترم ساتھیو، اسی معنی مطلب میں ابن الجوزی رحمہ اللہ کا ایک قول مشہور ہے، من قنع طاب عیشہ ومن طمع طال طیشہ، کہ جس نے قناعت اختیار کی اس کی زندگی بن گئی، اور جس نے بھائیو لالچ کیا تو اس کی بربادی شروع ہو گئی یا وہ برباد ہو گیا. تو یہ دوسرا فائدہ اس طرح ہے کہ کیا حیات طیبہ، طمأنینت، سکون، راحت اور ایسے ہی سعادت حاصل ہوگی بندے کو.
تیسرا فائدہ یہ ہے بھائیو کہ بہت سے گناہوں سے بندہ، بہت سے، جیسے کیا؟ حسد سے، بغض سے، غیبت سے، چغل خوری سے۔ کیوں کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ یہ تمام گناہ کے جو مجموعہ ہیں، یہ گناہ کب بندہ یہ بغض کرتا ہے، حسد کرتا ہے، غیبت کرتا ہے؟ جب دنیاوی امور میں تنافس ہوتا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے کہ نہیں؟ تو جب بندہ قناعت اختیار کرے گا تو سکون میں رہے گا، دوسرا بڑھ رہا بڑھنے دو، دوسرا کما رہا کمانے دو۔ اور وہ جب یہ بات نہیں ہوتی ہے تو اب اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، بھائی آگے تو اس کی برائی کرنے لگتا ہے، پھر ایسے ہی لڑانا چاہتا، جھگڑانا چاہتا اس کے مدیر سے یا اس کے کفیل سے۔ یہ آج واقع حال یہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو قناعت اختیار کرتا ہے بھائی، تو ان تمام خرافات، ان تمام بربادیوں سے بچ جاتا، اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ مالدار ہو رہا اور اللہ تعالیٰ مالدار بنائے اسے، ہمارا کیا لینا دینا ہے، بلکہ وہ خوش ہوتا اپنے بھائی کے لیے۔ اسی معنی مطلب میں کچھ حکماء نے کہا کہ اطول الناس رأيت اطول الناس غما الحسود واهنأهم عيشة القنوع، کہ سب سے زیادہ جو پریشان، جس آدمی کو میں نے دیکھا پریشان ہے اور برباد ہے اور ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہے، وہ کون ہے؟ جو حسد کرتا ہے، اور سب سے زیادہ سکون اور آرام میں رہتا ہے وہ آدمی جو قناعت اختیار کرتا ہے۔ چوتھا فائدہ قناعت اختیار کرنے کی یہ ہے کہ بھائیو، قناعت اختیار کرنے میں عزت ہے مسلمان کے لیے، اس کی اس میں عزت ہے، بلندی ہے۔ جس طرح کی یہ روایت الحاکم کی ہے، سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے، شرف المؤمن قیام اللیل وعزته استغناؤه عن الناس، کہ مؤمن کی شرف قیام اللیل میں ہے، تہجد کی نماز پڑھنے میں ہے، اور عزت ہے لوگوں سے بے نیازی اختیار کرنے میں، اور ان کے پاس جو ہے اس کے بارے میں سوال نہ کرنے، بلکہ اس کے بارے میں نہ سوچنے، نہ اس کے طلب میں رہے، ان سے دوری اختیار کرنے میں۔ تو یہ بھائیو اس طرح یہ قناعت کے یہ فائدے ہیں۔ جس طرح کی ایک شخص نے سوال کیا کہ من سید اہل البصرہ، کہ بصرہ ان کا سردار کون ہے، اس میں سب سے عزت اور اونچے مقام والا آدمی کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ الحسن البصری، کہ الحسن البصری رحمہ اللہ، وہ بھائیو امیر یا گورنر نہیں تھے، ایک عالم دین تھے۔ تو کہا اس شخص نے بما سادہم، کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ مقام اور رتبہ انہیں ملا؟ تو کہا احتاج الناس الى علمہ واستغنى عن دنیاہم، کہ اس لیے کہ انہوں نے لوگوں کی دنیا داری یا مال، اس سے انہوں نے بے نیازی اختیار کی، لوگوں سے انہوں نے سوال نہیں کیا، لوگوں کا یہ محتاج نہیں رہے، اور لوگوں کی ضرورت پڑی ان کے علم کی ضرورت پڑی تو ان کے طرف آگے بڑھے، اسی لیے ان کا یہ مقام اور رتبہ ملا۔ بھائی اور محترم ساتھیو، اب اس کے بعد جو آخری نقطہ، آخری پوائنٹ ہے آج کے اس موضوع میں، وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ کیسے قناعت اختیار کریں، کیا وسائل ہیں، کیا اسالیب ہیں کہ ہم بھی قناعت اختیار کریں۔ پہلی بات، قناعت اختیار کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے۔ جو کہتے ہیں کرنی چاہیے تو سنیں، جو نہیں کرنا چاہتے وضو کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، نماز کی تیاری کر سکتے ہیں۔ تو قناعت کے بھائیوں، جو اسالیب یا جو باتیں ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے سے جو کم تر لوگ ہیں دنیاوی امور میں ان کو دیکھیں، اپنے سے جو کم تر ہیں لوگ انہی کو دیکھیں، اور آپ سے جو بہتر ہیں دنیاوی امور میں ان کو مت دیکھیں۔ دلیل صحیح امام بخاری امام مسلم کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نظر احدكم الى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر الى من هو اسفل منه او الى من هو دونه، کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی ایسے شخص کو دیکھے جو اس سے بہتر ہے مال و دولت میں، یا ایسے ہی خلقت میں، خوبصورتی میں، یا صحت میں، تندرستی میں، تو اپنے سے کم تر
لوگوں کو دیکھ لے۔ مسلم کی روایت ہے انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، کہ ہمیشہ تم سے جو کمتر لوگ ہیں ان کو دیکھو، تم سے جو بہتر ہیں دنیاوی امور میں ان کو مت دیکھو۔ رزین کی ایک روایت ہے انظروا الی من هو اسفل منکم فی الدنیا، انظروا الى من هو اسفل منکم فی الدنیا وانظروا الى من هو فوقکم فی الدین، کہ دنیاوی امور میں ہمیشہ اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھو اور دین میں ہمیشہ جو تم سے بہتر ہیں ان کو دیکھو۔ اور ایک یہ بھائیو ایک قاعدہ اور ایک اصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بتایا زندگی گزارنے کے لیے، اگر اس پر عمل کر بیٹھے تو حقیقت میں انہیں آخرت سے پہلے دنیا ہی میں سعادت حاصل ہو جائے۔ کیا کہ ہمیشہ دنیاوی امور میں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھیں، دین میں اپنے سے بہتر لوگوں کو دیکھیں۔ عون ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں مالداروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، ان کا اپنا ہم نے ساتھی بنایا تھا، یا ہم ہی زبردستی ان کے ساتھ جاتے تھے۔ بہت سے لوگوں کا یہی خیال ہوتا ہے بڑے لوگوں کے ساتھ رہو، کبھی پیسہ دے سکتے ہیں، کبھی کام ذلیل ہونا پڑتا ہے، ذلت سہنی پڑتی حقیقت میں، اور اکثر ہوتا ہے کہ کچھ بھی کام نہیں آتے، ضرورت کے وقت بھاگ جاتے۔ بہرحال تو کچھ لوگوں کے یہ نظریہ ہوتا ہے یہ پیسہ والا اس کے ساتھ رہو، یہ عہدہ والا اس کے ساتھ رہو، اسی لیے یہ بڑے عہدے والے جیسے عہدہ ختم ہوتا ہے اتنی پبلک رہتی سب بھاگ جاتی، ایسا ہوتا ہے۔ بہرحال تو انہوں نے کہا میں ایسے بڑے لوگوں کے ساتھ رہتا تھا، مالداروں کے ساتھ، تو ہم سے بری حالت میں کوئی نہیں تھا۔ میں دیکھتا تھا ہمارے کپڑے سے بہتر کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہماری سواری سے بہتر سواری ہے ان کی۔ میں نے یہ حدیث سنی، اس کے بعد فقیروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے لگا، ان کی میں نے رفاقت اختیار کی تو سکون اور راحت اور عافیت مجھے ملی۔ بھائیو یہ حقیقت، یہ باتیں کہنے کے لیے ایسے نہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں بتائی جا رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ بھائیو یہ پہلی بات، پہلا قاعدہ، پہلا طریقہ، پہلا اسلوب، تاکہ ہم اور آپ بھی قناعت اختیار کریں۔ دوسری بات یا دوسرا طریقہ قناعت اختیار کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا مکمل یقین ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی روزی لکھ دی پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے۔ ہم اپنے ماؤں کے پیٹوں میں تھے تو فرشتہ آیا اور اس نے 4 باتیں لکھی، بکتب رزقہ وأجلہ وعملہ وشقی او سعید، ان 4 باتوں میں سے کیا اس نے لکھی؟ روزی۔ تو یہ روزی لکھی ہوئی ہے، تو کیوں بھائیو اتنا زیادہ پریشان ہونا؟ حلال حرام دونوں میں کوئی فرق نہیں کرنا، دنیا ہی دنیا، ہائے دنیا ہائے دنیا، پیسہ ریال ان چکروں میں کیوں؟ اس کا معنی مطلب ہرگز نہیں کہ گھر میں سوئیں آپ، ہاں اسباب تلاشیں، لیکن یہ بھی نہیں غلط شرعی اسباب اپنائیں اور حد سے زیادہ اپنے آپ کو پریشان کر لیں، دوڑ پڑیں دنیا کی چکر میں۔ روزی اللہ نے پہلے سے لکھ دی۔ ایک واقعہ اس میں بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ایک کنویں کے پاس سے جا رہا تھا اور گر پڑا کنویں میں، بعد میں لوگوں نے نکالا، دیکھا کچھ لوگ نکالا، سبحان اللہ نکلا صحیح سلامت، جان باقی رہی۔ اور پھر جب یعنی اس کا ہوش آیا تو ایک گلاس اس کو لسی پیش کیا گیا، لسی بھی اس نے لسی بھی پینے کے بعد لوگ کا ہوتا نا، ارے حضرت کیسے گر گئے تھے آپ، کیا قصہ کیا کہانی، جانتے ہیں لوگوں کے اندر جو فالتو اکثر رہتے ہیں تفصیل جانا چاہتے ہیں، بعد میں لوگوں کو بیان کرنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ تو بہرحال اس نے کہا اصل حقیقت یہ میں ادھر سے آ رہا تھا، پھر کھڑا ہو کے بتانے کا، پھر ادھر کنویں کے پاس آیا اور ادھر پھر گر پڑا، پھر گر گیا۔ ذکر کر رہا تھا کہ ہم اور آپ بھی کیسے قناعت اختیار کریں، اس کے اسباب کیا ہیں، تو اس میں دوسرا سبب یہ ہے کہ ہمیں یقین کرنا چاہیے اور ہمارا اور آپ کا یہ پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہماری اور آپ کی روزی پہلے سے لکھ دی گئی، اور ایسے ہی کوئی بھی آدمی کی موت واقع نہیں ہوگی جب تک نہ اپنی پوری روزی حاصل کر لے۔ تو یہ واقعہ ذکر کر رہا تھا کہ ایک شخص کنویں میں گر گیا اور پھر جب نکالا گیا بعد میں ایک لسی اس کو دی گئی، اس نے لسی پی، اس کے بعد کچھ لوگ پوچھنے کہ کیسے حضرت آپ گرے؟ اب وہ پورا واقعہ سنانے لگا، میں ادھر سے آیا تھا پھر ادھر پہنچا، پھر بتا ہی رہا تھا کہ گر پڑا۔ نکالا گیا اس بار تو اس کی لاش نکلی مردہ۔ حقیقت یہ بھائیو اس میں عبرت یہ ہے کہ اس کی موت لکھی ہوئی تھی کہ وہ غرق اسی کنویں میں ڈوب کے مرے گا، وہ لسی اس لیے اتنی اس کی روزی باقی تھی تو وہ اپنی پوری آخری روزی حاصل کرنے کے بعد پھر اس کی مکمل موت واقع ہوئی۔ تو بھائی اور محترم ساتھیو یہ دوسرا سبب ہے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم انبیاء کرام، سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین، ائمۃ الاسلام، علماء کرام کی سیرت کو پڑھیں اور اس سے عبرت حاصل کریں،
اس میں آپ دیکھیں گے انہوں نے قناعت اختیار کی، اور کئی مثالیں آپ کے سامنے سابقہ یعنی ابھی باتوں میں یا جو پوائنٹس میں نے ذکر کیا تھا اس میں باتیں واضح ہوئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، اور بھی مثالیں آپ کے سامنے آئیں۔ چوتھا سبب یہ ہے قناعت اختیار کرنے کے لیے کہ ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے کہ مالداری اور مالداروں کا حشر اور انجام قیامت کے دن برا ہوگا اگر انہوں نے شرعی طریقے سے نہیں کمایا اور ایسے ہی شرعی طریقے میں انہوں نے خرچ نہیں کیا۔ ترمذی کی روایت نضلہ ابن عبید ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع، عن عمره فيما افناه، وعن شبابه فيما ابلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من این اکتسبه وفيما انفقه۔ اس کی پوری زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، علم کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس طرح آپ پر بھی بھائیو یہ ضروری ہے جتنا سیکھ رہے ہیں اتنا سمجھائیں، لیکن علم کی روشنی میں علم کو اور مسئلے مسائل کو بیان کریں، نہ کہ فتویٰ دے اپنے سے۔ اچھا، تو اور چوتھی بات بھائیو یہ ہے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، دو طرف سے سوال ہوگا، کہاں سے آپ نے کمایا یہ ایک سوال، دوسرا سوال پھر کہاں آپ نے خرچ کیا۔ ترمذی کی ایک دوسری روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يدخل الفقراء الجنة قبل الاغنیاء ب500 عام۔ فقراء اور ایسے ہی یہ غریب لوگ، مسکین، یہ جنت میں مالداروں سے 500 برس پہلے داخل ہوں گے، 500 برس پہلے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، پہلی روایت صحیحین میں، دوسری بخاری میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلعت الى اہل الجنہ فرأیت اکثر اہلها الفقراء، کہ میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا یا مجھے جنت دکھایا گیا تو دیکھا عام اکثر اس میں کون ہے؟ فقراء لوگ ہیں، کہ مالدار ہیں بھائیو، فقیر لوگ ہیں۔ اور میں نے جہنم میں واطلعت الى اہل النار فرأیت اکثر اہلها، اور جہنم میں جھانک کر دیکھا تو زیادہ کون نظر آئے؟ ہماری بہنیں سنیں، ہاں کون؟ عورتیں۔ اور یہ بھی ایک سبب ہے کہ اللہ نے حور العین کو کیوں پیدا کیا، اس لیے عورتوں کی اکثر تعداد جہنم میں جائے گی، اور جنتیوں کی یعنی پوری ان کی خواہشات اور ان کی پوری نعمتیں اللہ تعالیٰ دینا چاہتا، تو اسی لیے حور العین کو پیدا کرے گا جو پہلے سے جنت میں رہیں گی۔ یہ عورتوں کے لیے بھی بھائیو اس میں ایک سبق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں بیان کر رہا ہوں، صحیحین کی روایت ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں تو ان کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ بھائیو اور محترم ساتھیو، ایک مثال دیکھیے، جو مالدار ہوتے ہیں آپ لے لیں، دیکھیے ان کا دکھنے میں مالدار ہے لیکن حقیقت میں ان کا حساب زیادہ سخت ہوگا۔ آپ ایک لے لیں، آپ ہندوستان یا پاکستان سفر کر رہے ہیں اور آپ ہلکا پھلکا سامان نہیں ہے، بلکہ آپ کے ساتھ ایک شنطہ یا ایک آپ کے پاس چھوٹی سی پیٹی ہے، ٹیچی ہے، اور دوسرا آپ کا ساتھی کئی کلو لیا ہے، سب کے لیے تحفے تحائف، 2 بڑے بڑے کارٹون اور بڑے سے ایک باکس اور کیا کیا لیا ہے۔ بھائیو جانے سے پہلے ٹینشن میں رہے گا، فکر میں رہے گا، تولانے کے وقت کچھ کہے گا کم کرو، کچھ پیسہ دے گا، پھر وہاں پہنچے گا، اس کا ٹینشن، لمبی لائن، پھر ایسے کسٹم، اس کا مسئلہ، کتنا چکر۔ حقیقت میں آخرت کا مسئلہ اس سے بھی زیادہ بھائیو کیا زیادہ عظیم ہے، تو یہ سمجھانے کے لیے۔ اور پھر جو زیادہ پیسوں کے چکر میں ہو جاتے ہیں تو بھائیو ذرا بھی جھٹکا لگتا ہے، پیسہ کا آمدنی 1 سال کم ہو گئی، پریشان ہو گئے۔ اور ایسے کتنے لوگ ہیں جب ان کے پیسے یا کچھ زیادہ نقصان ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، مر گئے، ہے کہ نہیں؟ تو اس طرح آپ دیکھیں کہ مالداروں کا انجام حقیقت میں برا ہے اور ان کا حساب بھی شدید ہے قیامت کے دن۔ بھائیو آخری جو سبب ہے، اور اپنی بات پھر اس کے بعد میں ختم کر رہا ہوں تاکہ ہم اور آپ قناعت اختیار کر سکیں، وہ یہ ہے کہ بھائیو اور محترم ساتھیو ذرا گہری نظر سے دیکھیں، مالدار اور ایک عام آدمی یا فقیر میں کتنا فرق ہے بھائیو؟ کیا زیادہ فرق ہے یا معمولی فرق ہے؟ معمولی فرق ہے۔ اگر ہم اس روئے زمین کا ابھی اس دنیا میں جو سب سے مالدار ہے اس کی مثال لے لیتے ہیں، اور ہم اور آپ یا ہم میں سے جو عام آدمی ہیں، کیا زیادہ فرق ہے؟ بمعنی آپ واضح کر رہا ہوں کہ اس نے آج دن بھر میں کتنا کھایا ہوگا بھائیو، کتنا ٹائم، کتنا خوراک اس نے کھایا ہوگا؟ 3، کچھ زیادہ کم بھی ہو سکتا ہے نا۔ اور عام لوگوں نے کتنا کھایا ہے؟ یعنی اور کہیے کہ ایک مالدار ہے جس کے پاس بلینوں ہے، کئی گھر ہیں، کئی کار ہیں،
اور کئی کپڑے ہیں، کئی جوتے ہیں، کئی سب کچھ ہے، گھڑیاں ہیں. ایک وقت کیا رہا ہے بھائیوں؟ کیا 100 گھر میں رہ سکتا ہے؟ ایک وقت 100 خوراک کھا سکتا ہے؟ ایک وقت 100 گھڑیاں پہن سکتا ہے؟ 100 سواری میں یا گاڑیوں میں وہ سوار ہو سکتا ہے؟ اور جہاں بھی رہے گا 1.5 میٹر 2 میٹر ہی رہے گا نا، لیٹے اب کھڑا رہے آپ. تو فرق حقیقت میں مالدار و فقیر و معمولی ہے. تو اس کے لیے کیوں آدمی اتنا فکر مند اور ٹینشن میں ہو جائے؟ اسی لیے بھائیوں سلف صالحین نے سمجھا یہ بات. ابو الدرداء حکیم ہادی الامہ کہتے ہیں اہل المال اصحابنا اہل المال یاکلون ونأکل ویشربون ونشرب ویرکبون ونرکب ولهم فضل اموال ينظرون إليها وننظر إليها يحاسبون عليها يوم القيامة ونحن منها براء. کہ جو مالدار ہمارے جو ساتھی ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی پہنتے ہیں، ہم بھی پہنتے ہیں، وہ بھی سواری پر سوار ہوتے ہیں، ہم بھی سواری پر سوار ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن ان سے حساب لیا جائے گا اور ہم اس سے بری ہیں. ایسے ہی کہتے ہیں وہی ابو الدرداء رحمہ اللہ کہ الحمدللہ الذي جعلهم يتمنون عند الموت انهم مثلنا ولا نتمنى عند الموت ان نكون مثلهم. کہ اللہ کا شکر ہے جو اغنیاء مرنے کے وقت جو تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہمارے طرح رہتے، اور ہم مرنے کے وقت نہیں کہتے کہ کاش ہم ان کے طرح ہوتے. بھائی اور محترم ساتھیوں، تو فرق بسیط اور یہی معنی آپ دیکھیں. یہ صحیح مسلم کی روایت عبداللہ بن الشخیر رضی اللہ عنہ سے، کہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ پڑھ رہے تھے الہاکم التکاثر، کہ زیادتی کا طلب تم لوگوں کو اس نے غافل کر دیا، زیادتی کے طلب میں رہنا یہ تمہیں غافل کر دیا اس نے اللہ تعالیٰ سے. تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یقول ابن آدم مالی مالی وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. کہ آدم کا بیٹا کہتا میرا مال میرا مال میرا مال میری دولت، اور اے آدم کے بیٹے تمہارا مال ہی کیا ہے؟ یا تو نے کھا کے ختم کر دیا، یا پہن کے پرانا ہو گیا پھینک دیا، یا جو اللہ کی راہ میں نے صدقہ کیا تو وہ پھر وہ ملنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اجر. ورنہ حقیقت میں باقی مال لے کر جاؤ گے اپنی قبر میں، یہ تمہارا مال ہے ہی نہیں حقیقت میں. بھائی اور محترم ساتھیوں، اپنی بات اب میں ختم کر رہا ہوں تو یہ بہت ہی ضروری ہے ہم سبھی کے لیے. سب سے پہلے میں کہتا ہوں ہمارے لیے، بلکہ اہل علم دعات اللہ، اس لیے یہی قدوہ ہے، یہی نمونہ ہے، انہیں بھی یہ بات اختیار کرنی چاہیے. اور پھر ایک بات تاکید کر رہا ہوں، قناعت کا معنی نہیں ایک جو تیسرا رتبہ ہے جو کم سے کم یہ ہونا چاہیے، حد ادنا ہے کہ اللہ جتنا دے اس پر رضامندی اختیار کریں. مزید پھر اس کے بعد بھی ہاتھ پیر ماریں، حلال حرام تمیز نہ کریں اور ایسے حیل بہانے، یہ اس سے تو بچیں. وہ نہیں کہہ رہا ہوں بھائیو جس طرح محمد بن واسع سوکھی روٹی وہ پانی کے ساتھ کھاتے تھے، وہ نہیں الحمدللہ ملے اللہ کا شکر کریں تو، لیکن یہ اتنا نہیں ہونا چاہیے. لیکن نہیں ملے تو نہیں کہ ناراض ہو جائیں، ممکن اس لیے کہہ رہا ہوں بھائی اس لیے گھٹنے کا امکان ہے. آج عملی درس پیش کیا جا رہا، آج پتہ چلے گا کہاں تک آپ نے درس سے استفادہ کیا، اس لیے تعداد جتنی تھی اس سے متوقع سے باہر ہے. تو بہرحال تو بھائیو یہ ضروری ہے کہ ہم قدوہ بنیں، اور بھائیو قناعت میں سکون ہے، راحت ہے، اور اصل مالداری دل کی مالداری اور بے نیازی ہے. آخری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی کی روایت من اصبح وهمه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. کہ جس کی صبح ہوئی اور اس کی فکر آخرت ہے، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر اعتماد، آخرت کے بارے میں سوچ رہا، آخرت کے لیے کام کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے دل میں مالداری عطا کر دیتا ہے، بے نیازی عطا کر دیتا ہے، اور ایسے ہی اس کے پورے امور اور شؤون اور ضرورات کو اللہ تعالیٰ سمیٹ دیتا ہے، پیش کر دیتا ہے. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور ایسے ہی دنیا اپنی ناک رگڑتے ہوئے آتی ہے، پیش ہوتی، ذلیل ہو کر وہی سامنے پیش آتی ہے. اور اس کے بالمقابل وَمَنْ أَصْبَحَ وَهَمُّهُ الدُّنْيَا جَعَلَ اللَّهُ الْفَقْرَ فِي قَلْبِهِ يَبَيْنَ عَيْنَيْهِ وَفَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ شَمْلَهُ وَلَمْ يُؤْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ. اور جس کی صبح ہوئی فکر دنیا ہی کی، آج اتنا کمانا ہے، آج یہ کرنا ہے، آج وہ بنانا، وہاں زمین خریدنی ہے، وہاں یہ کرنا، فلیٹ بک کرنا، اس کا قسط دینا، گاڑی کا یہ، تو پھر وہی فکر، آخرت کی فکر ہے ہی نہیں. بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے فجر کی نماز کتنے بجے ہوتی ہے، پورا راستہ خالی، 1 گھنٹے کے بعد بھائیو پھر دیکھیں کتنی بھیڑ ہو جاتی ہے روڈوں پر. سبحان اللہ، 1 گھنٹے میں
ایسا لگتا ہے کہ لوگ قبروں میں تھے پھر دوبارہ ان کو زندہ کر دیا گیا. آخرت کی فکر کتنی ہے لوگوں کو, اور ایسے ہی دنیا کی فکر کتنی ہے. بچہ رات میں سویا نہیں, اسکول جانا کیوں؟ اس لیے اس کو فارغ ہونا, کل کمانا ہے. لیکن نماز کے لیے بالغ ہو گیا, لڑکی بھی بالغہ ہے, نہیں جگا رہے, خود نہیں اٹھ رہے, نہ بیوی کو اٹھا رہی. کتنا ابھی دیکھیں آپ اس طرح. تو جس کی صبح ہوئی اور اس کی فکر دنیا ہے تو اللہ تعالیٰ فقر اس کے دل میں ڈال دیتا ہے, اس کے آنکھوں کے سامنے, اور اس کے امور اور شؤون کو بکھیر دیتا ہے, اور دنیا میں سے اتنا ہی عطا کرتا ہے جتنا اللہ نے لکھا تھا. ہاں دے گا اللہ تعالیٰ, دنیا بھی فقیروں کو بھی دیتا ہے, بلکہ آزمائش کے لیے بہت کچھ دے سکتا ہے, لیکن بھائیو اس کا پھر حساب عسیر ہوگا. اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سبھی کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے, ہمیں بھی قناعت اختیار کرنے کی توفیق دے, ہم سبھی کو حلال روزی عطا کرے, وسیع روزی عطا کرے, حرام کمائی سے بچائے, اور ایسے ہی دنیا کے پیچھے زیادہ دوڑ بھاگ سے ہمیں بچائے, اور ہماری اور آپ کی فکر آخرت ہو اور ایسے ہی دین ہو. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو حق پر ثابت قدم رکھے, حق بات کہنے, سننے, سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدک ورسولک.